السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرناز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا ایم پی اے ہمارا ایم این اے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم ملائیں گے آپ کے منتخب ایم این ایز ایم پی ایز کو اور لائیں گے ان کو آپ کے حلقوں میں اور جانیں گے ان کی زبانی آپ کے حلقے کے ترقیاتی کام اور ان کی تکمیل۔ تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب ایم پی اے وحید ارائیں صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تھینک یو جی، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک، الحمد للہ ایوان، بہت شکریہ۔ اچھا، وحید ارائیں صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاست میں دلچسپی انٹری کب ہوئی آپ کی؟ دلچسپی تو شروع سے تھی، میرے خاندان میں یونین کونسل لیول کی سیاست تھی پہلے۔ تو 2001 میں ناظم بنا اور پھر 2008 میں نے پہلا الیکشن لڑا ایم پی اے کا نون لیگ کی ٹکٹ سے، تو الحمدللہ میں جیت گیا۔ تو 2008 سے یہ پارلیمنٹری سیاست میں 2008 میں آیا میں۔ اچھا، سیاست میں انٹری کے بعد آپ کی پہلی جماعت کون سی تھی؟ پہلی جماعت آپ نے کون سی جوائن کی سیاست میں آنے کے بعد؟ مسلم لیگ سے ہی میں لڑا الیکشن۔ تو وہی صاحب، اس کی کوئی خاص وجہ کہ مسلم لیگ نون سے ہی آپ کا تعلق رہا؟ مجھے ٹکٹ نون سے ملا۔ مجھے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب پسند بھی تھے۔ اس سے پہلے میں سعودی عرب میں بزنس کرتا تھا، تو ان سے وہاں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور دلچسپی بھی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے ٹکٹ بھی دی، تو ڈیفینیٹ پھر جب اس پارٹی نے مجھ پہ احسان کیا، ٹکٹ دی، تو آج تک پھر وہیں کھڑے ہیں۔ اچھا وہی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیاست میں آپ کی انٹری ہوئی، سیاست میں آپ کی دلچسپی ہوئی، یا سیاست میں آپ کا کریئر شروع ہوا، وہ آپ کا کسی سے انسپائر ہو کے ہوا، کسی سے متاثر تھے آپ؟ کیا ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ سیاست میں آئے؟ یا آپ کی ذاتی دلچسپی تھی یا کوئی وجوہات اور تھیں؟ جی، میری یہ ذاتی دلچسپی تھی۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین کا صدر بھی رہا ہوں، اور پھر وہاں سے اسٹوڈنٹ یونین سے میں نے یہ سیاست شروع کی، اور پھر مجھ میں یہ ایم بھی تھا کہ ہم کیوں نہیں لڑ سکتے۔ تو اس میں پھر میں نے ہمت کی۔ میرے خاندان میں پہلا تھا ایم پی اے کا الیکشن لڑنے والا، تو بہت سارے بزرگ جیسے تھے میرے چچا، وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے، اور میرے خاندان کے بزرگ کہتے تھے کہ یار چھڈ منڈیا، ایویں 2-4 کروڑ ضائع کریں گا، 2-4 مربے لے لیے زمین دے۔ تو میں نے پھر اس طرف میری ذاتی دلچسپی تھی، اور میری فیملی کا بھی مجھے بیک اپ تھی، لیکن اس وقت جو ملتان کے بڑے خاندان تھے سیاست کے، انہوں نے سب نے میری بڑی مخالفت کی، اور نو ڈاؤٹ گیلانی اور قریشی اور جو بڑے لوگ تھے، میں ان سب کے پاس گیا، کیونکہ ایز اے ناظم میرا تعلق بھی تھا، تو انہوں نے خاص دلچسپی نہ لی اور مجھے کہا چھڈو جی، تسی کی الیکشن تسی جیت سکنا نہیں ہے، ایویں تسی ٹکٹ ضائع کرو گے۔ تو اس بات پہ مجھے اور زیادہ، میں نے کہا نہیں، یہ میں نے کرنا ہے اور کر گزرنا ہے۔ تو الحمدللہ مسلم لیگ نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور 2008 میں مسلم لیگ پہ ٹکٹ پہ جیت گیا، اور 2013 میں میرا ایم این اے بھی ہار گیا، میرا دوسری ونگ بھی ہار گئی، تو میں اکیلا جیتا ملتان شہر میں، اور سب سے زیادہ نون لیگ کی لیڈ بھی میری تھی۔ میرا ایم این اے 15-20 ہزار سے ہار گیا، تو میں 7 ہزار سے جیت گیا۔ تو اس کے بعد پھر پارٹی نے اعتماد کیا، اللہ کا کرم ہوا، تو منسٹر بن گیا۔ تو منسٹری بھی ایمانداری سے کی اور بھرپور طریقے سے کی، جیسے منسٹری کا حق تھا وہ کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے میئرشپ بھی دے دی، تو ایسے اللہ کرم کرتا گیا اور پارٹی نے اعتماد کیا۔ جی، تو کیا سمجھتے ہیں عوام میں آپ کی مقبولیت کی وجہ، اس جیت کی وجہ کیا تھی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، سیاست ہو یا عام زندگی کے حالات ہو، لوگ مجھے کہتے تھے کہ تو انفٹ ہے۔ میں دھوکہ نہیں دیتا، غلط بیانی نہیں کرتا، دھکا ضرور دیتا ہوں، جس کو دینا ہو دھکا دیتا ہوں، دھوکہ نہیں دیتا۔
تو کمٹمنٹ کا میں حامی ہوں کہ جس کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ ہو اس کی پوری کی جائے، وہ پبلک کے ساتھ ہو، وہ پارٹی کے ساتھ ہو۔ اس دوران بڑے بڑے موڑ آئے، بڑے کروڑوں کی آفریں بھی ہوئیں، عہدوں کی بھی آفریں ہوئیں، لیکن میری کمٹمنٹ میری پارٹی کے ساتھ، اور ہر چیز کے میں نے قربانیاں بھی دی۔ 2 دفعہ ٹکٹ بھی نہیں ملی، پارٹی نے مجھ سے مانگی ٹکٹ تو میں نے بخوشی ٹکٹ واپس کی، اور مجھے پارٹی نے پھر بھی oblige کیا، اور پبلک نے بھی ہمیشہ مجھ پہ اعتماد کیا، اور الحمدللہ میرا ساتھ دیا پبلک نے۔ اچھا وہی صاحب یہ بتائیے گا، سیاست سے پہلے کی لائف آپ کی کیسی تھی؟ کس طریقے سے گزاری آپ نے؟ میری لائف بھرپور طریقے سے میں نے گزاری ہے ہمیشہ۔ فیصل آباد میں ایز اے اسٹوڈنٹ رہا، پھر اسلام آباد یونیورسٹی میں تقریباً 5 سال وہاں گزارے۔ گریجویشن کرنے کے بعد پھر میں چلا گیا سعودی عرب، کچھ عرصہ بیچ میں انگلینڈ بھی رہا، تو پھر سعودی عرب میں بزنس کیا۔ 2007-8 تک سعودی عرب میں، دبئی میں نے بڑا اچھا بزنس کیا، وہاں اچھے پیسے کمائے، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن میری ایک زندگی کے رہی ہے، جو بھی کام کرتا ہوں محنت سے کرتا ہوں، ایکسٹرا محنت سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ نے اپنی لائف کو گزارنا ہے، اگر نارمل زندگی گزارنی ہے تو نارمل محنت کی ضرورت ہے، اگر آپ نے کوئی ایکسٹرا کرنا ہے تو اس کے لیے ایکسٹرا محنت کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ہمیشہ ایکسٹرا محنت پہ یقین رکھی ہے، اور اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ لائف میں جس طرح سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لڑنا جھگڑنا، اس طرح کی لائف آپ کی کس طرح سے گزری؟ لڑائی جھگڑا یا بالکل مطلب؟ نہیں، میں بڑا ایکٹیو تھا سپورٹس میں یونیورسٹی لیول تک کرکٹ اور فٹ بال کا بہترین پلیئر تھا۔ میں نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ لائف بھی بھرپور طریقے سے گزاری۔ یونیورسٹی میں ہاسٹل میں وہ مینیجر بھی رہا، وہ کہتے ہیں کہ ہاسٹل کا جو ہوتا ہے کھانے کا انتظامات، یہ وہ میس کا، وہ بھی میرے پاس رہا، وہ میں کرتا رہا۔ تو اسٹوڈنٹ لائف بھی میں نے بھرپور طریقے سے، گھر زمیندارانہ گھر تھا، والد صاحب نمبردار تھے، کوئی 4 پیسے خرچے کے بھی اچھے مل جاتے تھے۔ تو پھر تھرو آؤٹ میں نے یونیورسٹی میں آخری 3 سال اسکالرشپ بھی لی۔ اسکالرشپ بھی اس دور میں یہ 90 اور 91-2 میں مجھے 1500 روپیہ اسکالرشپ ملتی تھی، اور 3-4 ہزار گھر سے لیتے تھے، تو ختم بھی نہیں ہوتے تھے وہ نا پیسے۔ تو اس لیے بھرپور طریقے سے جو لائف میں نے گزاری ہے، اور دھوکہ میں نے زندگی میں نہ ذاتی زندگی میں کسی کو دیا ہے، نہ سیاسی زندگی میں کسی کو دیا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جس کا ساتھ نہیں دینا، جس کے ساتھ نہیں چلنا، تو اس کو کہہ دیتا ہوں بھائی میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ اس سے وقتی طور پر تو پریشانی ہوتی ہے، آدمی ناراض ہوتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ سوچتے ہیں نہیں یار بندہ تو سچا سی، ٹھیک سی۔ کیونکہ آج کے اس دور میں آپ کے پاس کوئی کام آیا، سیاستدان کسی کو جواب نہیں دیتے، کام نہیں ہو رہا تو پھر بھی 2-4 دفعہ دھکا دے یا وہ چکر لگوائے، پھر اس کے بعد کہا کہ جی میں نے تو کوشش کی تھی، کام نہیں ہوا۔ اس سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کرتا۔ میں لوگوں کو جو کام نہیں ہو سکتا پہلے دن ہی جواب دیتا ہوں، یار یہ کام نہیں ہوتا، نہیں ہو سکے گا مجھ سے، آپ کسی اور طریقے سے کرا لیں یا کسی اور سے بات کر لیں، تاکہ لوگوں کا وقت بھی بچے اور لوگوں کی جو اس پہ اخراجات آنے ہیں یا ٹائم خراب ہونا ہے وہ نہ ہو۔ تو اس سے وقتی طور پر لوگ سچ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اچھا اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کی زندگی کوئی ایسی یاد جسے سوچ کر آپ آج بھی محظوظ ہوتے ہوں؟ بہت ساری یادیں ہیں، شیئر کرنا چاہیں گے؟ بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ لائف میں خاص کر جتنے سال اسلام آباد رہا ہوں بہت ایکٹیو رہا ہوں۔ ٹوروں کو مینیج کرنا، ہائکنگ پہ جانا، اور ایک دفعہ مری سے لے کر ایبٹ آباد تک پیدل سفر ہائکنگ کی ہم نے۔ وہاں ہم نے موت کو کافی قریب سے بھی دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ ہمارا یہ اتنا ٹرپ تھا۔
تو ایسے بہت سارے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو موت ہے زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب تک اس کا مقررہ وقت نہ آئے. تو خوشگوار بھی بہت سارے معاملات تھے. میرا ایڈمیشن لینا، اور ایک بات، میں نے LLB میں ایڈمیشن لے لیا تو میں نے والدہ کو بتایا کہ والدہ میری ان پڑھ تھی، تو میں نے بتایا جی میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا میرا. وہ کہندی کہڑی کلاس وچ کی کرنا ہے کی پڑھنا ہے. میں کہا LLB وہ کی ہوندا ہے وکیل. وہ وکیل تو جھوٹے ہوندے نے، خبردار تو وکیلاں دا وکیل نہیں بننا. یہ میری والدہ نے حکماً مجھے کہا کہ وکیل نہیں بننا. وکیل، حالانکہ وکیل نہ ہونے کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہوا مجھے، لیکن والدہ کو حکم تھا. ایک یہ تھا، اور ایک میں یہاں فیکٹری لگا رہا تھا تو میں نے کوشش کی بھی چلو لون شون بینک سے لے لے. تو میری والدہ بڑی تکڑی اسٹرانگ تھی، کہتی میں گھروں کر دیں گی اگر بینک تو کوئی قرضہ لیا کوئی سود دا کم کیتا. تو میں سمجھتا ہوں وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود بڑی ذی شعور تھی جس نے ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا. آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا جبکہ آپ کی والدہ آپ میری والدہ کی دعائیں ہمیشہ. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں. 2008 میں جب میں ٹکٹ لینے کے لیے، میں بے نظیر سے بھی ملا تھا. عامر ڈوگر صاحب اور میں دوست بھی تھے اور ناظم بھی اکٹھے تھے. تو دبئی میں میرے برادر لا بھی تھے ایمریٹ ہل میں، اور ساتھ ہی بے نظیر کا گھر بھی تھا. عامر ڈوگر اور میں وہاں ملے. ڈیفینیٹ میں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں الیکشن لڑنے چاہتا ہوں. تو بے نظیر نے یوسف رضا اور شاہ محمود دونوں کو فون کیا کہ اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے ہم نے. اور جب میں واپس آیا، ٹائم آیا، تو مجھے یوسف رضا اور شاہ محمود دونوں نے کہا کہ جی بے نظیر نے آپ کے بارے میں فون کیا، آپ ہمیں بتاتے. تو میں نے کہا جی ان کی مہربانی ہے. جب ٹکٹ کا وقت آیا تو دونوں نے مجھے جواب دے دیا. اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، مجھے نہیں پتا. تو پھر میں نے ان دونوں کو یہ جواب دیا میں الیکشن لڑوں گا، اور میری والدہ زندہ ہے، اس کی دعاؤں سے میں آپ لوگوں سے ہارتا نہیں ہوں. یہ میرے لفظ تھے. مجھے بڑا یقین تھا، میری والدہ سے مجھے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا. بچوں کو ڈیفینیٹ ہوتی ہے، مجھے کوئی تھوڑا سا ایکسٹرا تھی. تو کوئی نہیں جانتا تھا یا یقین کرتا تھا کہ میں جیت جاؤں گا. تو کھڑے ہو گئے الیکشن میں. تو میرے پاس کوئی 1.5-2 کروڑ روپیہ تھا اس وقت. 8 میں ختم ہو گیا. تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا، ارے او کنجرو منہ کیوں لٹکے ہوئے تھوڑے پیسے مک گئے نے. والدہ تھے نا، پتہ تھا ان کو. میں ہاں جی کتنے پیسے چاہیے نے. میں کہ جتنے مرضی دے دو. 50 لاکھ نہ کم ہو جائے گا. میں کہ جی ہو جائے گا. جاؤ پتر ہونا الیکشن جیتن واسطے لڑو. والد کی سپورٹ آپ کے ساتھ؟ والد کی سپورٹ. انہوں نے پھر مجھے ایکسٹرا، اس دور میں بڑے پیسے تھے، یہ 50 لاکھ آخری ہفتے پھر مجھے انہوں نے دیا. تو والدہ اور والد میرے بہت خوش تھے. جب گورنر راج لگا، آپ کو پتہ ہے پی پارٹی کا دور تھا، وہاں یہ گیلانی صاحب PM تھے، تو پنجاب میں گورنر راج لگا تھا. تو مجھے آفر ہوئی 25 کروڑ روپے کی نا. گورنر ہاؤس سے فون شون آئے. ویسے رات کو والدہ کے پاس بیٹھے تھے، میں نے مذاق کیا کہ جی امی وہ 25 کروڑ دے رہے نے، تو اپنا 2 کروڑ لگا ہے الیکشن تے 2.5 کروڑ 25 کروڑ لے لے. تو میری والدہ پتہ کیا کہتے ہیں، میں جتی لا کے ماراں گی اگر تو وکیا تھا. سیدھے سادے لوگ تھے نا. انہوں نے کہا میں جتیاں نال ماراں گی اگر تو وکیا تھا. یہ ان کی کمٹمنٹ تھی. انہوں نے کہا جتنے کھڑا ہے تو کھڑا رہا، بس ہلنا نہیں. اچھا کیا سمجھتے ہیں سیاست میں جو آپ آئے تو سیاست میں ظاہری بات ہے عوام کی فیور آپ کے ساتھ تھی، سپورٹ آپ کے ساتھ تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سیاست میں آنے سے پہلے ہی آپ نے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرنے شروع کر دیے تھے؟ فیمس تھے آپ؟ میں ایز اے ناظم نا بہت تکڑا ناظم تھا. میں لوگوں کو یہ شک تھا کہ یہ MP کا الیکشن لڑے گا، اس لیے گیلانی قریشی مجھے ٹکٹ نہیں دینا چاہتے تھے.
اور جاوید ہاشمی صاحب نے مجھے آفر کی، اس وقت نون لیگ کی، مجھے اس حلقہ اس وقت 202 تھا اور 196 شہر کا دیہات کا ہاشمی صاحب کے نیچے 202 تھا. مجھے ہاشمی صاحب نے بھی آفر کی کہ آپ میری طرف لڑ لو. اور میں نے پھر جب پیپر جمع کرائے تو مجھے جب یہ پتہ چلا کہ ہاشمی صاحب، میں نے استخارہ کیا، استخارے میں مجھے ایک PP 196 کی طرف اللہ پاک نے میرے دل کو مائل کر دیا نا، تو میں نے فوراً جا کے نا یہ 202 کا نا پیپر اٹھوا لیے. جاوید ہاشمی صاحب کہتے تھے کہ آپ میرے ساتھ ادھر لڑو. تو یہ ساری چیزیں نا اصل میں نا اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. جب نوید بھائی کو میر بنانے لگے تو میرے والد صاحب تو فوت ہو چکے تھے، والدہ تھی، تو نوید بھائی چیئرمین بن گئے. تو میں نے کہا امی جی سے، ویسے بیٹھے تھے، میں نے کہا امی جی اس کو بنائیں آگے میر. کہتے بناؤ پتر. تو میں آخیا جی وہ پھر تسی دعا منگو گے. انہیں میں نے کہا میں اللہ تو لے لاں گی. یہ تھی کمٹمنٹ، یہ خدا پہ یقین تھا. اور آپ یقین کریں کہ وہ ملتان کی ہسٹری میں ہم نے سب سے آسان اور سب سے سستا الیکشن لڑا میئرشپ کا. 91 میں سے 72 ووٹ ہم لے گئے. یہ میری ماں کی دعائیں تھیں اور اللہ پہ یقین تھا. وہ کہنے لگی بھی تو ہمت کر، میں اللہ کو لے لاں گی. تو وہ لے لیا. تو مجھے نہیں پتا ابھی اللہ پاک نے کیسے بھی حالات. اس وقت رضوانہ صاحب گورنر تھے، وہ میئرشپ میں میرے مخالف تھے. رانا محمود ارسل مخالف تھے، عمر سعید مخالف تھا. یہ سارے موسی لوگ نا ملتان والے میرے مخالف تھے. لیکن اللہ کی کرم سے نواز شریف صاحب کے پاس جب میرا نام گیا تو انہوں نے دوسرا کوئی نام سنا ہی نہیں. انہیں کہا نہیں چودھری وحید جس کو دے وہی. چودھری وحید کے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نہ نواز شریف نے کیا نہ شہباز شریف نے کیا. یہ ان کی مہربانی ہے. اچھا، جس طرح سے آپ نے اپنے بھائی کا ذکر کیا، بہن بھائی کتنے ہیں آپ؟ ہم 5 بھائی ہیں، 5 بہنیں ہیں. انصاف ہے پورا. اچھا، آپ کون سے نمبر پر ہیں؟ میں مڈل میں ہوں. آپ مڈل میں ہیں. مڈل میں. باقی بہن بھائی مطلب بھائی کیا کرتے ہیں؟ بڑے بھائی نمبردار ہے. یہ کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جو جس گھر میں پہلے والد صاحب تھے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے پھر وہ ہے. تو بھائی ارشد سعید ہے مجھ سے، جو مشیر بھی رہے ہیں جیل خانہ جات کے. تو میرے بعد پھر وہ منسٹری انہوں نے چلائی ہے پورے 3-2.5 سال. بچپن کی کچھ یادیں آپ کے بھائیوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا یا کوئی ایسا واقعہ جسے سوچ کے آپ آج بھی ہنستے ہوں؟ بچپن میں بہت شرارتی تھا، بہت زیادہ شرارتی تھا. لیکن میں تھا کمانڈر. جہاں بھی ہوں جدھر بھی ہوں لیڈ کرتا تھا میں. مطلب فٹ بال کی ٹیم تھی اسکول کی. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ مڈل اسکول میں پڑھتے تھے ہم، بہنی اسکول میں نا، یہاں پیدل جاتے تھے. تو رنگیل پور کی ٹیم آج جو میرا حلقہ بھی ہے، فٹ بال میں ہمیں ہرا دیتی تھی ہمیشہ. تو ہم نے کہا، میں کیپٹن تھا، اس دفعہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ایک دفعہ ہم وہاں کھیلنے گئے تو انہوں نے ہمارے ایک لڑکے کو مارا. ہم نے جو وہ ایریا کے جو اتنے ذمہ دار تھے میرے ریلیٹیو تھے، ہم نے وہ گراؤنڈ کے باہر ان کو کھڑا کر دیا. جب میچ ختم ہوا میں ہار گیا، انہوں نے پکڑ کے بڑا مارا ان کو، اس ٹیم کو نا رنگیل پور والوں کو. تو یہ حرکتیں بھی کر لیتے تھے. پیدل جاتے تھے راستے میں ادھر مطلب اسٹوڈنٹ لائف میں جگہ تھے آپ. تو راستے نمبردار تھے نا، تو ویسے ذہنی طور پر اسٹرانگ تھے جی. اسی نمبردار ہیں سانو کے لیے پوچھنا. اور تھے بھی ریلیٹیو ہم تکڑے ذمہ دار بھی تھے، اپنے اس علاقے کے سب سے بڑے ذمہ دار بھی تھے. تو راستے میں ادھر جاتے تو پہلے میرے نانے کا باغ آتا تھا کنوؤں کا، اور اس کے بعد اور ریلیٹیو تھے. تو کسی کی ضرورت نہیں سی ہوتی ہمیں روکنا. تو بچپن میں ہم جو ہے نا جہاں سے جس کی کوئی چیز، کھیرے توڑے، ٹماٹر توڑے، کنو توڑے، آم توڑے، باغوں میں گھس کے تباہیاں. ہاں وہ ہمیں کوئی روکتا نہیں تھا. پتہ ہے انہوں نے مارنے اگر ہم نے روکا. تو بہرحال محنت کی ہم نے نا. میں نے زندگی میں اسٹرگل بہت کیا الحمدللہ. لیکن اللہ نے مجھے جتنی میں نے محنت کی ہے اس سے زیادہ ریوارڈ دیا. میرے بڑے بھائی کا بڑا مجھ سے ہمیشہ تعاون رہا ہے. چھوٹا تھا
تو ہر لحاظ سے فیملی کی بڑی سپورٹ رہی ہے، بہت زیادہ رہی ہے۔ ناظرین لیتے ہیں اب چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری وحید ارائیں صاحب۔ تو گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ جی سر، تھوڑی سی پرسنل لائف کے بارے میں آپ کی بات کرنا چاہوں گی۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ شادی جب والدین کی طرف سے آرڈر ہو گیا ہو گئی، تو شادی میری اپنی کزن ہے، خالہ کی بیٹی ہے، اس سے ہوئی، لیکن اس میں ہمارا خاندان میں اس وقت چوائس والا کوئی ذکر، کوئی کیا لیں اصول ہی نہیں تھا۔ پھر جہاں والدین نے سمجھا، جہاں بہتر سمجھا، وہاں کرتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، شادی لو ارینج ہونی چاہیے، ارینج میرج ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو کام کسی نے کیا نہیں ہوتا اس کو کیا پتہ کون سی ہو جائے۔ والدین ہی میرے خیال میں بہتر سمجھتے ہیں۔ میں اس کے حق میں ہوں کہ جو والدین بہتر فیصلہ کرتے ہیں وہی بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، شادی سے پہلے کوئی آئیڈیل تو ہوگا نا آپ کا کہ آپ کی شریک سفر جو ہے وہ اس قسم کی ہونی چاہیے، ایسی عادات ہونی چاہیے، ایسی نیچر ہونی چاہیے؟ وہ مجھے والدین نے موقع ہی نہیں دیا ایسا سوچنے کا یا ایسا کچھ کرنے کا، موقع ہی نہیں دیا۔ اچانک مجھے کال آئی کہ میرے اس دن لاسٹ پیپر تھا یونیورسٹی کا، سیمیسٹر کا، تو مجھے بلایا جی کل آپ نے لاہور پہنچنا ہے۔ میں خیر ہے، میں کہا میں ٹرپ پہ جا رہا ہوں۔ کہنے کا نہیں کل آپ نے پہنچنا ہے۔ میں اگلا گئی لاہور، کہتے نہیں پہنچنا ہے۔ تو یہ سارے وہاں پہلے پہنچ گیا، میں لاہور گیا، انہوں نے مجھے بتایا جی آپ کا نکاح ہے، بیٹھ جاؤ ادھر چپ کر کے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو جو آپ کی شریک حیات ملی ہے تو جس قسم کی آپ چاہتے تھے ان سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، جو آئیڈلائز آپ کرتے ہوں گے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے، ویسی ہیں؟ نہیں جی، اس نے بڑا اچھا میرا ساتھ نبھایا ہے، ہر لحاظ سے نبھایا ہے۔ میں گلے شکوے والی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کو ہم سے ہو سکتا تو ویسے گلا شکوا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، انہوں نے دیکھیں جو پولیٹیشین کی وائف ہوتی ہے نا وہ سفر کرتی ہیں، اور دیکھیں ٹائم کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، کوئی ایشو نہیں ہوتے، کوئی معاملات یہ وہ، لیکن اس نے ہمیشہ کمپرومائز کیا۔ پروفیشنل لائف کو مطلب اثر انداز ہوتی ہے آپ کی پرسنل لائف پر، یا مینیج کیسے کرتے ہیں آپ؟ یہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ وہ بیمار تھی تو میں اس وقت ایم پی اے تھا، تو میں نے ضد کر گئی کہ آپ ہی مجھے لے کے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس۔ چلو میں نے کہا لے جاتا ہوں، میں فری تھا۔ تو میں ادھر سے نکلا تو کالونی کے گیٹ پہ مجھے لوگ مل گئے، تو میں نے گاڑی روکی، کیا وہ کہتے جی ساڈا بندہ ڈھکیا پیا، تسی بڈھی نے دوائی لین چلے ہو، چلو ساڈے نال چلو۔ تو میں نے اس کو وہیں سے واپس بھیجا، لوگوں کے ساتھ چلا۔ اس کے بعد لڑائی تو بڑی ہوئی ہوگی گھر میں؟ یہ تو معمول کی روٹین کی باتیں ہوتی ہے، مطلب چلتی رہتی ہے ہلکی پھلکی؟ چلتی رہتی ہے جی۔ اچھا، بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ایک بیٹا ہے جی میرا۔ ایک بیٹا ہے، کتنا بڑا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ انجینئرنگ کر رہا ہے ابھی یو کے میں۔ تو اس کو سیاست کی طرف نہیں لے کر آئے آپ؟ نہیں، ابھی تو اس کا پڑھائی کا ٹائم ہے جی، سیاست کا ٹائم نہیں ہے۔ تو جب انجینئرنگ کر لے گا، ماسٹر کر لے گا، اس کو شادی کے بعد پھر کریں گے اس کو۔ ابھی فی الحال اس کی دلچسپی بھی نہیں ہے اتنی، لیکن بچپن میں وہ لکھتا ضرور تھا۔ جب میں ایم پی تھا نا تو وہ تیسری چوتھی کلاس میں تھا، تو وہ لکھتا تھا سعد وحید چودھری ایم پی اے۔ وہ اس کی ٹیچر نے مجھے بتایا بھی یہ جو ہے نا اس کا وہ لکھتا تھا۔ تو ابھی وہ کافی اس کا ایسا اتنی دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ہم بھی نہیں لینے دیتے، پہلے اسٹڈی تو باقی کم بعد میں ہوگا۔ اچھا، ایز اے ایم پی اے آپ کی زندگی میں مطلب سیاسی لائف میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک آپ کامیاب رہے؟ جی میں نے جب ہم نے سیاست شروع کی تھی تو لوگوں کو ایک ہم نے جو نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے زیادہ ایزی ایکسیس میں ہیں، ایزی اپروچ میں ہیں، ہم دوسروں سے زیادہ آپ کو سرو کر سکتے ہیں، دوسروں سے زیادہ آپ کے مطلب کام آ سکتے ہیں۔ تو ایز اے ایم پی اے میرے پورے حلقے میں جو پی پی 196 تھا،
ایک اسکول بھی ایسا نہیں ہے. ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہم نے زیادہ. جو میں نے بنوایا نہ ہو, اس میں بلڈنگ نہ بنوائی ہو. کوئی حلقے میں میرا ایک اسکول بھی نہیں ہے جہاں 2-4 کمرے جو ضرورت تھی. پورے بلاک سلطان پورہ اسکول تھا, اس ایک اسکول میں میں نے 4 کروڑ روپے لگا دیا. اس کا میں ایک دن گزرا تو بچیاں نیچے بیٹھی تھی, 100-200 بچیاں, تو وہ بنایا. ایک میں بھٹا کالونی میں نا میں جا رہا تھا, ایم پی اے تھا, میں دیکھا تو ایک نا 5-6 بچے بیٹھے, ایک ٹیچر بیٹھی ہے زمین پہ. تو میں چلا گیا اس کے پاس. میں نے کہا باجی آپ کیوں نیچے بیٹھے, کیا ہے یہ مدرسہ ہے کیا ہے؟ اس نے کہا گورنمنٹ کا اسکول ہے. میں گورنمنٹ کا اسکول ہے, شہر کے اندر نہ 4 دیواری ہے, نہ کوئی کمرہ ہے, کچھ بھی نہیں تھا. تو الحمدللہ وہ پھر میں نے اس کو پراپر اسکول بنوایا. آج وہاں 300-400-500 بچے پڑھتے ہیں. اس کو بلڈنگ بنوائی, اس کا 4 دیواری بنوائی, پراپر اس کو اسکول بنوایا. پچھلے دنوں وہ بیچاری ریٹائر ہو گئی, تو میں گزر رہا تھا تو گلی میں, تو اس کے بیٹے نے کہا جی چودھری صاحب جا رہے ہیں. تو وہ باہر آئی, اس نے مجھے بلایا گھر چائے پہ, کہتا بھائی جان میں وہی ٹیچر ہوں جو نیچے بیٹھی ہوئی تھی, تو آپ نے وہ اسکول بنوایا تھا. ایجوکیشن پہ کافی فوکس کیا. پھر ہم نے 2 یونیورسٹیاں بنوائی, ایک نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی اور ایک نواز شریف ٹیکنالوجی یونیورسٹی. اور پھر میں نے خاص کر میرا ایجوکیشن کے ساتھ میٹرو, ملتان میں میں اکیلا بندہ تھا جو میٹرو لایا, باقی سب مخالف تھے. ٹوٹلی بڑی سخت فائٹ ہوتی تھی. میں کیبنٹ میں تھا تو مجھے پتہ تھا کہ اگر میٹرو ملتان اب جاتی ہے تو پھر آئندہ 100 سال تک نہیں آ سکے گی, کیونکہ میٹرو کے پروجیکٹ کے پیسے میٹرو پہ ہی لگ رہے تھے اور یہ ڈیولپمنٹ گلی نالی میں نہیں لگ سکتے تھے. تو یہ ہمارے ایم پی ایم این اے کا سب کا یہ تھا کہ جی ہمیں گلیوں نالیوں کے لیے پیسے دے دیں. بڑی میری ڈبیٹ ہوتی تھی. میں نے میٹرو کے لیے میڈیا کے پاس گیا, ان کو کنوینس کیا. میں نے ادھر لیکچر دیے جا کے اسکولوں میں, کالجوں میں, اور چیمبر آف کامرس والوں کو بھی میں نے وہ 2-2.5 گھنٹے ان کے ساتھ وہ بیٹھا, ان کو بتایا کہ یہ کیا چیز ہے, ہم کیا لا رہے ہیں. تو قصہ مختصر اکیلا رہ گیا تھا میں, لیکن میں ڈٹا رہا. اگر لاسٹ میٹنگ میں یہ فیصل آباد جا رہی تھی تو میں نے اڑ گیا, پھر میں سختی سے میاں صاحب کے سامنے ڈٹ گیا. میں نے کہا نہیں, یہ ساؤتھ پنجاب کا منصوبہ ہے, صرف ملتان کا نہیں ہے. تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف, خاص کر شہباز شریف صاحب میری بات مان لیتے ہیں. جو اس بات پہ میں اڑ جاؤں نا یا زور دے دوں تو ان کی مہربانی ہے. تو میٹرو پھر اس حوالے سے پھر مجھے تو یہ کہتے تھے ایم پی ایم این اے جو آج کل بنے پھر رہے ہیں, کہتے تھے کہ ملتان کی عوام آپ کو پتھر مارے گی اگر میٹرو لاؤ گے. میں کہا یہ میری قسمت میں پتھر ہے یا آپ کی قسمت میں, یہ وقت بتائے گا. پھر کیا رزلٹ رہا؟ میں خوش ہوں. دیکھیں میرا ایم کیا تھا, لاہور میں 50 کروڑ یا 40 کروڑ سے سبسڈی پہ میٹرو چل رہی تھی. لاہور کی بچیاں اے سی, اور بچے مزدور کے, کسان کے, وہاں لیبر کے بچے باعزت وہ 20 روپے میں اے سی میں بیٹھ کر سفر کر سکتی تھے. تو میرے ملتان والے کیوں نہیں, میرے دماغ میں یہ بات تھی, ملتان والے کیوں نہیں؟ اگر سبسڈی پہ چلنا ہے تو لاہور کو تو سبسڈی مل سکتی ہے, ملتان کے بچوں کو مزدور کیوں نہیں مل سکتی؟ تو اس بات پہ میں کافی فوکس تھا اور اس بات پہ میں خوش ہوں. اور الحمدللہ کہ آج جو میٹرو کامیاب بھی ہے, میٹرو چل, یہ ایک دن کا منصوبہ نہیں ہے, یہ صدیوں کے منصوبے ہوتے ہیں. تو میں خوش ہوں, اللہ پاک نے مجھے ہمت دی اور میں اڑ گیا اور میٹرو چل رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں سیاست میں کس حد تک کامیاب رہے ہیں, کیا کیا ہرڈلز رہی ہیں آپ کو؟ میں نے اپنی زندگی کی سب سے مشکل جو دن دیکھے ہیں وہ سیاست میں دیکھے ہیں. جو زندگی کی سب سے بڑی تکلیفیں ہیں وہ سیاست میں اٹھائی ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا نا انما العسر یسرا, پہلے تنگی آتی ہے پھر آسانی ہوتی ہے. تنگی بھی میں نے بہت دیکھی ہیں, بہت زیادہ. سیاست میں منافقت بہت ہے, بے ایمانی بہت ہے. اپنے غیر تو دشمن ہوتے ہی ہیں, اپنے ہی بھی دشمن ہوتے ہیں.
اپنے آپ کی ترقی اور آپ کی شہرت اور آپ کی عزت اپنوں کو بھی اچھی نہیں لگتی، وہ بھی سازشیں کرتے ہیں۔ اب جو میرا کیس ابھی چل رہا ہے، یہ ریالٹی ہے کہ میرے کوئی دو شناختی کارڈ نہیں تھے، میں اپنوں اور غیروں کی سازش کا وہ اس میں ہوا، اعتبار تو کرنا پڑتا ہے، تو بہت سارے لوگوں سے اعتبار کیا میں نے، تو یہ ہوتا ہے سیاست میں، لیکن ہمت نہیں آ رہی، جو بھی کیا اب ٹھیک ہے۔ اور یہ تو پھر بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ حوصلہ بھی دیا، لیکن یہ بات میرے ہے کہ اگر آج سامنے دیوار آ گئی، میں نے ٹکر نہیں ماری، میں ادھر ہو گیا راستہ نکال لیا، اللہ نے دیکھا میرے خلاف فیصلہ آیا، اس کے میرے سے میں نے اس کے بعد لیا، ہمت کی ہے۔ ملتان میں میں اپنے نام پہ گروپ بنایا، مسلم لیگ کے کچھ میں نے ادارات جتوائے، سب سے زیادہ چیئرمین میرے تھے۔ اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے گا، عوام کا جو مشترکہ مسئلہ چلا آ رہا ہے مہنگائی، اور جب سے نون لیگ کی حکومت آئی ہے ہسٹری میں اتنی مہنگائی کبھی بھی نہیں بڑھی اور شربہ اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ لوگ کے جو رہنما ہیں نون لیگ سے جو ریلیونٹ ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، ایکسپیرینسڈ ہونے کے باوجود مہنگائی پہ کنٹرول نہیں؟ دیکھیں یہ مہنگائی حقیقت ہے، ایک لوگ تنگ بھی ہیں، لوگ آوازار بھی ہیں، لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے، یہ حقیقت ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ آئی ایم ایف سے جتنے معاہدے کیے ہم نے نہیں کیے، جو حکومتیں، یہ حکومت کا معاہدہ نہیں ہوتا ہے، یہ اس ملک کا معاہدہ ہوتا ہے، اب اس معاہدوں کو آنر کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ان کو آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا ہے وہ تو ہونا ہے۔ دوسری بات ہے کہ کرونا کے بعد عالمی سطح پہ بھی مہنگائی ہوئی ہے، اب میرے ریلیٹیو سارے کوئی یو کے سے، کوئی ادھر سے آئے ہوئے تھے، کینیڈا سے، ہر جگہ مہنگائی ہے، لیکن جو کر کے گئے ہیں، جو ہمارے گلے پڑ گئی ہے مہنگائی کا، ہمارے اس میں کوئی دوش نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے۔ اب دیکھیں ڈالر بہت نیچے آ رہا ہے، اور بھی آئے گا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کا جو ریٹ ہے میرا خیال 84 85 90 تک ہے فی بیرل۔ ایسے نہیں ہے، وہ فی بیرل ہے نا جی، آپ دیکھیں اس حساب سے پاکستان میں اتنا ریٹ نہیں ہونا چاہیے پیٹرول کا، حکومت ریلیف دے سکتی ہے نا؟ دے رہی ہے نا، جو پچھلے ہفتے 10-12 روپے کا دیا ہے، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اور بھی پرائس ڈاؤن ہوگی تو وہ دے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر عمران خان بربادی کر کے گیا ہے، جس گھر کی بربادی ہو جائے نا اس کو سنبھالتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، یہ سوائے عمران خان کو میں کہتا ہوں یہ ایک سلطان رہی ہے سیاست کا، جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑھ کے ہیں، اور وہ وقتی پر چلتی بھی ہیں، وہ فیمس بھی ہوتی ہیں بڑھ کے۔ سینمے کی حد تک سلطان رائی کا ایک بڑا رول تھا، لیکن گنڈاسے کا ریالٹی میں کوئی چیز نہیں تھا۔ کیا سمجھتے ہیں اس کے بیانیے اتنے سٹرونگ کیوں ہوتے ہیں؟ عوام کیوں اتنا اس کا؟ جھوٹ جو ہوتا ہے نا زیادہ جلدی بلندی پہ جاتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، ایسا لوگوں کو پتہ چلتا ہے سچ کیا تھا، جھوٹ کیا ہے۔ جو شعبدہ بازی ہوتی ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، اس سے نہ گھر چلتے ہیں نہ ملک چلتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جو خود چور ہو اور لوگوں کو کہے چور، جس کا انصاف کا یہ ہو کہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ دیکھیں عمران خان کی ہم اس لحاظ سے عزت کرتے ہیں کہ وہ سیاسی لیڈر ہے، اس کو قوم کو ایک پازیٹیو طرف لے کر جانا چاہیے۔ اب میرے خلاف فیصلہ ہو گیا، نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہوا، یوسف رزاق کے خلاف فیصلہ ہوا، آپ یہ بتائیں کوئی اس کو عمران خان کو جو لا قانون اور دستور کے مطابق اتارا گیا ہے نا، عدم اعتماد ہوئی ہے، وہ کوئی جتھا تو نہیں گیا جس نے اس کو کھینچ کر اتار دیا۔ ایک ملک قانون اور دستور کے ساتھ چلتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ لوگ آ جائے یہ بھی عدم اعتماد کر سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جی بڑھ کے کتنا وہ جو اس نے جھوٹ کا پلندہ بنایا ہوتا ہے۔ میں نے کہا سلطان رائی والے بڑکے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے نہ، اس بڑکوں سے ملک چلتا ہے۔ فلم ضرور 2-4 سال کے لیے چل جاتی ہے، لیکن نہ ملک چلتا ہے، نہ معیشت مضبوط ہوتی ہے۔
اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، نئی نسل کو، ایک پوری نسل کو برباد کر دیا ہے، اس میں اخلاقیات، بدتمیزی عام ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ قومی لیڈر جو محلے کا ایک لیڈر ہو یا محلے کا جگہ ہو، چلو وہ تو برداشت ہو سکتا ہے، ایک قومی لیڈر کا زبان، اس کے اندر وزاداری، اس کے اندر بات کرنے کا سلیقہ، ایک قومی وزیر اعظم رہا ہے، اس لیول کا ہمارا انٹرنیشنل لیڈر ہے، اس کو اس بات پہ ضرور آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ چودھری وحید منسٹر نہیں رہا تو میں ہر چیز کو برباد کر دوں، یہ نہیں، یہ ہر چیز کا ایک طریقہ سلیقہ ہے۔ تو قوم کو بھی بدتمیز کیا ہے، بنایا بچوں کو، یہ ہمارے اس قوم کے بچے ہیں، ان بچوں کو جب یہ بچے پریکٹیکل لائف میں آ جائیں گے نا، یہ سارے وہی ہیں جو ویل ہیں، جو ماں باپ کے خرچے پہ پڑ رہے ہیں۔ جب یہ خود کمائیں گے، ان کی شادیاں ہوں گے، بچے ہوں گے، سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ریالٹی اور ہے، خواب دکھانا کچھ اور بات ہے، سلطان رائے کی بڑکیں کچھ اور ہے۔ یہ صرف سلطان رائے کی بڑکیں ہیں، اس کا ریالٹی سے، ملک کی معیشت سے، ملک کی ترقی سے یا ملک کے مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا بھائی صاحب بتائیے گا، جو سیلاب کی صورتحال میں ہمارے ملک کو درپیش ہے، سیلاب کی صورتحال پر کس حد تک قابو پا لیا، یا آپ کی کیا خدمات رہیں؟ جی، سیلاب میں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 13 یا 8 کی کیبنٹ میں یا 13 کی کیبنٹ میں جب میں منسٹر تھا، آپ ایسے کہہ لیں سیلاب کا ایکسپرٹ تھا میں، جہاں بھی سیلاب آیا تو میں وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ شہباز شریف 1 منٹ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ 14 میں جب سیلاب آیا، راجن پور سے لے کر، رجحان سے لے کر ڈی جی خان تک میں انچارج تھا، اور آپ دیکھیں میری عیدیں، میری راتیں، میرے دن، وہیں عید بھی ہم نے وہاں پڑھی، راتیں بھی وہاں گزاری، اور ہم نے کنٹرول کیا، لوگوں کو ریسکیو کیا، لوگوں کو پھر آباد کیا، لوگوں کا جو تلافی کی، ہم نے جو نقصانات ہوئے تھے وہ ہم نے وہاں بیٹھ کر ان کو پورا کیا، ہر چیز کا۔ اب جب لاہور بیٹھے رہیں اور یا باتیں کرتے رہیں، یہ ویسے کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ اس دفعہ لوگ بیار و مددگار پھر رہے تھے، کوئی اس کا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ میں راجن پور تھا، شہباز شریف صاحب آئے، میرے وہاں بہت زیادہ لوگوں کو پرابلم تھی، میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا سر یہ اپنا جہاز بھی ہیلی کاپٹر مجھے دے، اور انہوں نے ملتان آ کر اپنا واپس مجھے بھیجا۔ 4 آرمی کے تھے میرے پاس، 5واں میں نے سی ایم سے بھی لے لیا۔ تو الحمدللہ 1 ہفتے میں ہم نے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا، اور لوگوں کو جہاں جہاں بیٹھے تھے وہاں خوراک وافر مقدار میں وہاں چیزیں ہم نے مینج کر لی۔ اور مجھے شہباز شریف صاحب نے فون کیا، علی پور میں لوگوں کی شکایت تھی کہ وحید آپ جائیں، 2 دن میں مجھے یہ ٹھیک چاہیے۔ میں علی پور پہنچا، الحمدللہ اس وقت یہ طاہر خورشید تھا، ڈی سی او تھا علی پور کا، میں نے 2 دن میں ہر چیز اللہ کے فضل سے، جب سی ایم بھیج رہا ہے، اس مین کے سی ایم کی پاور ہے میرے پاس، تو میں نے 2 دن میں سب ٹھیک کر دیا۔ تو یہ ہمیں شہباز شریف نے سکھلایا۔ اوران میں زلزلہ آیا تو ہم گئے تھے، پنجاب گورنمنٹ، میں تھا، شیر علی گرچانی تھا، چودھری شفیق تھا، عاطف مرحوم مزاری تھا، ہم یہاں سے پورا قافلہ لے کر اوران گئے، کراچی بیس کیمپ بنایا، اور اوران ڈیلی جاتے تھے، وہاں زلزلہ آیا تھا، ہم نے بلوچستان کی گورنمنٹ سے زیادہ وہاں لوگوں کو ریلیف بھی دیا، کام بھی کیا اس کے۔ تو یہ کام کرنے سے ہوتا ہے۔ شہباز شریف سکھلاتا بھی تھا، کام بھی کرنے تھا، آرام نہیں۔ میں ایز اے منسٹر 1 عید بھی گھر نہیں گزاری، میں نے 1 روزے بھی وہاں رکھے، ہم نے ساری چیزیں کی۔ یہ کام کرنے سے ہوتا ہے، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ان سلطان آئی کی بڑکوں سے کچھ ہوتا ہے۔ سر لاسٹ میں مجھے آپ کوئی میسج دیجیے گا عوام کے لیے۔ جی، میسج یہی ہے کہ وقتی طور پر ملک کے حالات مہنگائی کی طرف ہے، IMF کی طرف جو گیا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اس سے ہمیں پرابلمز ہیں کافی، لیکن ہماری ٹیم میں شہباز شریف میں اتنی قابلیت اور اتنا جرأت اور ہمت ہے اور تجربہ بھی ہے کہ ہم اس کشتی کو بھنور سے نکال لیں گے، اور انشاءاللہ ترقی کے راستے پر پہنچیں گے۔ تھوڑا سا صبر، الیکشن سے پہلے انشاءاللہ
عوام کو ریلیف بھی ملے گا، بہت زیادہ ملے گا. ہم صرف عوام کو جذباتی کر کے نعرہ لگا کے اور لٹ لو مار لو کٹ دیو چک لو وہ گل نہیں ہے. ہم یہ ملک ہمارا ہے، اس کو ہم نے ٹریک پہ چلانا ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا تحمل اور انشاءاللہ یہ پھر قوم شہباز شریف اس قوم کا مسیح نواز شریف بنے گا انشاءاللہ، اور پھر قوم انشاءاللہ اس مشکل حالات سے ضرور نکلے گی. جی بہت بہت شکریہ وحید ارائیں صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ نے دیکھا سنا اور جانا کہ وحید ارائیں صاحب ایک اسٹوڈنٹ لائف سے ایم پی اے تک کا سفر کیسا رہا، انہوں نے کیا کیا اپنے حلقے کی ترقیاتی کام کیے، کس طرح سے کالجز بنوائے، یونیورسٹیز بنوائی، میٹرو کا پروجیکٹ لے کر آئے، اس کی تکمیل کی. تو اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.